کلیم حنفی نام ہے میرا، سگ ہوں عبید رضوی میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر لعنت اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم. عن عویم بن ساعدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان اللہ عز وجل اختارنی واختار لی اصحابا فجعل لی منہم وزراء وانصارا واسہارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پہ حاضر شہزادگان رسول، ائمہ مساجد، شورائے اسلام، علماء کرام، مفتیان دین اور میری نگاہوں کے سامنے حسین چہروں پر مشتمل تمام سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائیوں، آئیے ہم اور آپ غایت ادب و احترام سے گنبد خضرا کی جانب اپنی لو لگا کر آقائے نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا. حضرات گرامی وقار، اسٹیج پر جب میں حاضر آیا، سید صاحب قبلہ دامت برکاتہم، میری مراد قاضی شہر گجرات، وقار درسگاہ، آبروی اہل سنت، سبحان اللہ، واہ، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ و حضور محدث کبیر، بے شک، سبحان اللہ، حضرت العلام الحاج الشاہ مفتی سید سلیم باپو صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا پر مغز مدلل ناصحانہ خطاب اور باقاعدہ دلائل کے ساتھ میں جو کچھ وہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا. خیر الکلام قلہ و دلہ کا مصداق ان کا کلام تھا، یعنی مختصر بات لیکن جامع بات. سبحان اللہ، واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ. یہ امڑا پور والوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا انتظام کیا. کسی صاحب نے اپنا کھیت پیش کر دیا، دیہات کے لوگوں نے اتنے بڑے پیمانے پہ جلسہ آرگنائز کیا، لیکن پراپر ایک نقیب رکھ لینا چاہیے تھا. آپ نے خطیب ہی کو نقیب بنا دیا، ان کو کھڑا کیا گیا نقابت کے لیے تو یہ خطابت کے جوہر لوٹانے لگے. خیر ماشاءاللہ، تو انہوں نے بھی جو ہے موقع دیکھ کر چوکا مار لیا، تھوڑی بہت تقریر کر لی. اور ہمارے سید صاحب قبلہ، ان سے یہ میری چوتھی ملاقات ہے جی. تو مجھے تینوں ملاقاتیں یاد ہے، آج کی تھوڑی تفصیلی ملاقات ہے. میری خواہش یہ تھی کہ میں سید صاحب کو زیادہ دیر تک سنوں، لیکن اب چونکہ سید صاحب میرا خیال کر رہے تھے اور آپ حضرات کی نیندوں کا بھی خیال ہے سید صاحب کو، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آج ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفاداروں کے لیے، جانثاروں کے لیے، پہرے داروں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے قربان کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں جس علاقے میں جاتا ہوں، پتہ نہیں میرے جانے سے پہلے عجیب سا بھونچال آ جاتا ہے. لوگ پدا پدی کے شوربے کو اٹھا کر لے کر آتے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ان کے بعد آپ کا خطاب ہے. سیم ڈے کیوں نہیں؟ یہ آپ سے ان کا مقابلہ کیوں نہیں؟ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا.
اب میں تو اتنا جھیلتا ہوں آل انڈیا میں. ابھی ریسنٹلی کچھ ماہ قبل میں ایک بیرون ملک کے دورے پہ تھا، ہانگ کانگ اور چائنا، وہاں تک الحمدللہ میرے جلال کے چرچے ہیں. آمین. تو بہرحال میں جس علاقے میں جاتا ہوں، اب ایسا نہیں ہے کہ جلالی آدمی ہوں تو کچھ ماحول دیکھوں نہیں، حالات دیکھوں نہیں، جو مجھے یاد ہے وہی تقریر کر دوں. اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر تقریر اپلوڈ ہوتی ہے اور ہر بار لوگوں کی فرمائش ہوتی ہے کہ نیا کچھ بولیے. یہ فرمائش شاعر سے نہیں کریں گے، لیکن خطیب سے یہ فرمائش ضرور ہوتی کہ حضرت کچھ نیا بولیے. ہر بار ایک ہی بات بولتے ہیں. وہ 20-25 سال پہلے جب ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی تو ایک ہی تقریر میں پورا ملک نپٹا دیتا تھا خطیب، لیکن ہمارے دور میں ایسا نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال اب جب میں آیا تو جہاں میری قیام گاہ ہے، بڑے محبتی لوگ ہیں ماشاء اللہ، زبردستی ٹھوس ٹھوس کے کھلاتے، کھائیے باپو کھائیے. تو بہرحال کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. بعد میں اولاد رسول کی آمد ہو گئی، دل کی کلیاں کھل اٹھی حضرت کا چہرہ مبارک دیکھ کر. سبحان اللہ، واہ واہ. ماشاء اللہ. پھر حضرت سے جو میری ڈسکس ہوئی، جو میری باتیں ہوئی، حضرت نے علاقے حاضہ کے ماحول کو دیکھ کر جو باتیں مجھے ارشاد فرمائی ہیں، اس کو سوچتے ہوئے، حضرت کی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ میں کوشش یہ کروں گا کہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ سب کو اچھا لگے. کچھ کے چہرے اتریں گے، کچھ کے دل ٹیڑے ہوں گے، کچھ روٹ جائیں گے، کچھ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے. ہم کو تو وہ بات آتی نہیں ہے کہ جس میں با مسلمان اللہ اللہ باب رمن رام رام، وہ والی پالیسی ہمارے پاس ہے ہی نہیں. یک درگیر محکم گیر. واہ واہ، بہت خوب. سبحان اللہ، واہ واہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، طبیعت خراب ہو جائے، طبیعت میں اضمحلال پیدا ہو جائے، انقلاب پیدا ہو جائے، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو ظاہر سی بات ہے جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کے لیے جو نسخہ تجویز کرے گا، جو دوا دے گا، وہ کڑوی ہوگی. اب وہ دوا صرف جیب میں رکھنے سے طبیعت اچھی نہیں ہوگی، آپ کو حلقے مبارک سے شکم مبارک تک پہنچانی پڑے گی، تب جا کر آپ کی طبیعت اچھی ہوگی. صحیح، بے جو شک. صحیح ڈاکٹر ہے وہ آپ کو میٹھی میٹھی گولیاں نہیں دے گا، کڑوی کڑوی گولیاں دے گا. ایسے ہی حق گو عالم کی بات کڑوی لگتی ہے، لیکن خدا کی قسم تھوڑی دیر کے لیے گوشے تنہائی میں بیٹھیے اور سوچئے آج جو ماحول چل رہا ہے ہر چہار جانب، اس میں جو رضوی علماء مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار، چاہے وہ ہمارے اشرفی بھائی ہوں، چشتی بھائی ہوں، سہر وردی بھائی ہوں، نقش بندی بھائی ہوں، کسی سلسلے سے ہو، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کے فالوورز جو صحابہ کرام کے حوالے سے بول رہے ہیں، اس میں مجھے اپنی اصلاح کرنے کی کہاں ضرورت ہے؟ بہت سے لوگوں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں. عزیزان گرامی وقار، آپ کو ماحول بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہے. ابھی سید صاحب قبلہ نے ایک پوسٹر پڑھ کے بتایا جس میں مولائے کائنات کو کسی کا ولی اور کسی کا خدا کہا گیا ہے. خدا کی قسم بات یہیں تک نہیں ہے، بات اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہے، بلکہ خدا کا خدا بھی مولا علی کو کہا جا رہا ہے، بلکہ خدا کو حضرت علی کا نوکر اور مخلوق کہا جا رہا ہے. اور یہ کہنے والے دریدہ دہن رافضی نہیں ہے، یہ کہنے والے سبائی نہیں ہے، بلکہ ان کے چاٹوکار، ان کا جھٹن کھانے والے، ایرانی ریال پر رال ٹپکانے والے، نام نہاد مولائی، یعنی کہ حقیقتاً مولائی. شیعوں میں کئی سارے فرقے ہیں، شیعوں میں بہت فرقے ہیں. ان کے مشہور فرقے جو ہمارے ہندوستان میں ہے، اثنا عشری ہے اور ایک اسماعیلی ہے. اسماعیلی میں دو ہے، ایک نزاری ہے اور ایک مستعلی ہے. دونوں ہمارے ہندوستان میں ہے. اور جو مستعلی ہیں ان میں بوہرا داؤدی بھی اور سلمانی بھی، وہ بھی ہمارے ہندوستان میں ہے. شیعوں کا ایک فرقہ ہے نصیری، جو شام کے اندر پایا جاتا ہے، جن کے ظلم و ستم سے اللہ نے ملک شام کو اب آزاد فرما دیا. وہ نصیری اتنا غالی درجے کا فرقہ ہے شیعوں میں، جو حضرت علی کے خدا ہونے کا قائل ہے، اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے اب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے
خدا ہونے کا یقین رکھتے ہیں، بلکہ جس طرح کی تعریف وہ مولائے کائنات کی کرتے ہیں اس طرح کی تعریف کسی نبی رسول کی، حتیٰ کہ رسولوں کے سردار ہمارے آقا وہ مولا کی بھی نہیں کرتے ہیں، اور معاذ اللہ خدا کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، نہ ملائکہ کو خاطر میں لاتے ہیں، بلکہ حضرت جبریل کو ان کے در کا خادم کہتے ہیں، جبکہ علماء تصریح فرما چکے ہیں کہ حضرت جبریل صرف اور صرف رسول پاک کے خادم ہے، اس کے علاوہ کسی کے خادم نہیں ہے۔ مزاج اتنا بگڑ گیا، بگڑنے کی ایک وجہ، کئی ساری وجہ ہے، ایک ہے یہ تنتنا جو ہمارے دنیاوی کاموں کے لیے تھا، لیکن لوگوں نے اب اس کو دین سیکھنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، لوگ اب اس سے دین سیکھ رہے ہیں، لوگوں کا نفس موٹا ہو گیا، طبیعتیں موٹی ہو گئی، گھر سے نکل کر مسجد میں مدرسے میں جانا، عالم کے پاس جانا حتکے شان سمجھ رہے ہیں، شان کے خلاف سمجھ رہے ہیں۔ کیوں نہ گوگل کی معرفت دین سیکھ لیا جائے، یوٹیوب پر دین سیکھ لیا جائے۔ اچھا، جب آپ یوٹیوب پہ بیان سنتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بیان سے ریلیٹڈ جتنے بھی میٹرز ہوں گے اور بھی مذاہب اور مکاتب فکر کے علماء کے وہ سامنے لا کر رکھیں گا، انسان سوچتا چلو اس کو بھی سن لوں، میں کون سا بگڑنے والا ہوں، لیکن تجھے معلوم نہیں کہ شیطان کے پاس ہزاروں ہتھ کنڈے ہیں تیرے ایمان کا طوطا اڑانے کے لیے۔ اب آدمی یوٹیوب پہ سنتا ہے، کوئی بات دل کو اچھی لگتی ہے، سنی عالم کے پاس آ کر تحقیق نہیں سمجھ کرتا، اسی کو حرف آخر سمجھ لیتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کے زیادہ بیان سنتا ہے۔ آج کل فتنے آن لائن بھی بہت سے لانچ ہو چکے ہیں، یہ باتیں تقریباً ہر جگہ میں دہراتا ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہر شخص نے سنی ہو۔ جتنی توجہ سے علماء سن رہے مجھے لگتا ہے انہوں نے ہی میری وہ باتیں نہیں سنی ہیں۔ اب ایک شخص جہلم کے اندر 10 بائی 10 کے کمرے میں صرف کتابیں سجا کر بیٹھا ہوا ہے، سامنے کتابیں رکھی ہے، صرف ڈومیسٹک نمبر انٹرنیشنل نمبر حدیث کا بتا رہا ہے۔ میں اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور سید سلیم باپو کی موجودگی میں کہتا ہوں، جو مرزا انجینئر کو بہت بڑا علامہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا علامہ ہے، مرزا انجینئر مر جائے گا، زہر کا پیالہ پی لے گا، لیکن ہمارے سامنے آ کر کسی عربی کتاب کا جس پہ زیر زبر نہ ہو، غیر معرب کتاب کا ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ حق ہے بے شک۔ تم لوگ اسی کو سن سن کر سمجھ رہے ہو اچھا یہ صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، یہ بنو امیہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، یہ آل ابو سفیان کے بارے میں کہہ رہا ہے، یہ ادنا درجے کے صحابہ کے بارے میں، طلقاء کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس کی تحقیق بہت صحیح ہے۔ کیا تم نے اسے سننے کے بعد کلیم حنفی کو پوچھا، سید سکندر باپو کو پوچھا، وزیر علی باپو کو پوچھا؟ نہیں پوچھا، تم نے اسی کی بات کو حرف آخر سمجھ کر اسے ماننا شروع کیا۔ اب ایسے کئی سارے فتنے پیدا ہو گئے۔ ایک شخص جو پاکستان سے بھاگا، پہلے ٹھیک ٹھاک داڑھی تھی، لیکن جیسے جیسے ایج بڑھنے لگی داڑھی کم ہونے لگی محقق صاحب کی۔ اچھا پاکستان سے بھاگا تو سعودی نے جگہ نہیں دی، فلسطین نے جگہ نہیں دی، شام نے جگہ نہیں دی، اسے دمشق نے جگہ نہیں دی، اسے مصر نے جگہ نہیں دی، اسے کسی اسلامی کنٹری نے جگہ نہیں دی، دیا تو کینیڈا نے جگہ دیا۔ ذرا سوچئے تو بچہ مار کھا کے جاتا کہاں ہے؟ باپ کے پاس، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ مجدد صاحب پہنچ گئے کینیڈا، کتاب لکھ ڈالے اعلی حضرت کو پیچھے چھوڑنے کے لیے 4000۔ بیٹے بڑا بننے کے لیے پیروں میں بانس نہیں لگائے جاتے، بڑا بننے کے لیے بڑے کام کیے جاتے ہیں، اور بڑا تو وہ بنتا ہے جسے اللہ و رسول بڑا بنا دے۔ حضور نظمی میاں فرماتے ہیں عشق مصطفیٰ کا یہ اعجاز دیکھیے، خان زادہ سیدوں کا اعلی حضرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، فیضان اہل بیت، فیضان حق چاریار، نعرہ حیدری۔ اب مجدد صاحب کو انہی کی کتابوں کے نام اور مضمون پوچھ لو یاد نہیں رہیں گا۔ بے روزگار مولوی جو 10-5 ہزار میں اپنی قابلیت مسجد میں کھپا رہے ہیں، اگر اچانک سے 1-2 لاکھ منتھلی سیلری اگر میں ہی دینے لگوں تو کیوں نہ یہ اپنی کاوشیں میرے نام پہ کرنے لگے۔ اور آج کل پیر اور مولوی کتنے چتور ہے یہ ہم کو مت بتاؤ۔ باپو کہہ رہے تھے نورانی چہرہ، چہرہ نورانی نہیں ہے، چہرہ فلٹر ہے۔
ابھی آپ کو نہیں معلوم، سوشل میڈیا آپ پورا یوز نہیں کرتے، اتنا فلٹر مرید لوگ مارتے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب پیر صاحب اسٹیج پہ آنے سے پہلے 1 گھنٹہ تو میک اپ کرتے ہیں. یہ نورانیت ساری کے ساری میک اپ کی دین ہے. بہرحال اب مرزا پلمبر جو دعوت اسلامی کا بھاگا ہوا، پھر دیوبندیت میں گیا، وہاں بھی قرار نہیں آیا، فضول اعمال دیکھ کر اس کو ساری ضعیف حدیثیں لگنے لگی، صحیح حدیث کا چسکا تھا. پھر اس کے قدم بڑے غیر مقلدیت کی طرف. اب دیکھو تھوڑی بہت اگر اردو آتی ہے، اسلامی لٹریچر اردو میں بھی ہے، رومن میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. اس نے مطالعہ کیا، محنت کی، حدیث نمبر یاد کر لیا، حدیث کے معنی، مفہوم، متن وغیرہ کو ذہن میں رکھ لیا. ایک کمرہ کھول کر بیٹھا. جس بندے کا کام تھا باتھ روم کی پائپ لائن درست کرنا، جس کا کام تھا گھروں کے پائپ لائن کی مرمت کرنا، گٹر صاف کرنا، پلمبر کا کام، اب وہ شخص آن لائن چینل کھول کر اپنا فتنہ لانچ کر رہا ہے اور رسول اللہ کے پیاروں کے بارے میں بھونک رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے کہ فلانی تاریخ کے اندر یہ ہے، اور میرا یہ پیارا سنی وہیں سے نیٹ سے سن کر کہتا مولانا اتنی مضبوط تاریخ کا حوالہ دیا ہے اور آپ ان کی بات کر رہے ہیں، فلانے سید صاحب بھی وہ کہہ رہے ہیں، فلانی خانقاہ بھی یہ کہہ رہی ہے، فلانے پیر زادے بھی ایسے کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، دنیا کے سارے پیر، سارے محققین، سارے اسکالرز، سارے مفکرین اگر حضور کے کسی صحابی کے بارے میں بکواس کرے اور جتنی تاریخ ہے ان سب کو آپ ٹھوکر پہ رکھ کے اڑا دو، اس لیے کہ صحابہ کا فیصلہ تاریخ نہیں کرے گی، قرآن کرے گا. قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حق جاریار. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. پیچھے والوں بیدار ہو کے بیزار ہو. ہاں ماشاء اللہ، بیدار ہی رہو. عزیزان گرامی وقار، کوئی مرزا انجینئر کو سن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر نجیس الپادری کو سن رہا ہے، کوئی جاوید غامدی کو سن رہا ہے. یہ لوگ دین میں آسانیاں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، دین کا ایک ماڈرن ورژن پیش کرنا چاہ رہے ہیں امت کے سامنے، اور لوگ بھی دھڑلے سے جو ہے انٹرنیٹ سے دین سیکھ رہے ہیں. میں ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سید صاحب دیکھ رہے ہیں، ابھی میں نے گوگل پہ بیٹھے بیٹھے لکھا چین ایک پل نہیں، گوگل پہ اردو میں لکھا اور اس کو میں نے کہا انگلش میں ٹرانسلیٹ کر. تو دیکھیے گوگل کیا ٹرانسلیٹ کر رہا ہے، چائنا از نوٹ اے برج. چائنا میں کوئی برج نہیں، یہ زندہ دیکھ لیں. اب چین، چین اردو میں سیم ہی لکھتے ہیں، زیر زبر آتا نہیں، پل پل ایک ہی رہتا. اب حضرت گوگل کی بھی عقل گھاس چرنے چلی گئی کہ کلیم حنفی لکھ کیا رہا ہے. ابے گوگل سے دین سیکھنے والوں، گوگل کے مقلدوں، اگر گوگل ہی سے دین آتا تو یہ مدارس کیوں بنے ہوئے؟ مدارس میں یہ کورس رکھا ہوا ہے. یا کچھ لوگ سعودیہ چلے جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد بھوجپوری عربی سیکھ کر ہندوستان میں آ کے بقراتی بگاڑتے ہیں. یہ جھاپک جھوا داڑا رکھ کر ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا، بکرے کی طرح داڑھی ہلا کر. ابے گدھو، بھوجپوری عربی آ جانے سے یا گوگل سے یا یوٹیوب سے یا انٹرنیٹ کی معرفت سے دین آ جاتا تو یہ مولانا لوگوں نے مدرسے میں 10-10 12-12 سال کیوں کھپائے؟ اور اتنا کھپانے کے بعد بھی یہ آزاد نہیں ہے، یہ تفرد نہیں اختیار کر سکتے ہیں. ان کو بھی سبیل مومنین کا اتباع کرنا ہے، بزرگوں کے منہج پر اور مسلک پر چلنا ہے. جو لوگ انٹرنیٹ پر مرزا انجینئر کو یا کسی پیر صاحب کو یا کسی قوال صاحب کو یا کسی ذاکر کو، کسی نوحہ خواہ کو یا مرثیہ خواہ کو سن کر صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں امرا پار والو، میرا تمہارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے. آج تمہارے گاؤں میں میرا آب و دانا تھا، میں آ گیا.
پتہ نہیں دوبارہ آؤں گا یا نہیں آؤں گا، لیکن کل بروز محشر جب اللہ کے حضور تم سب حاضر رہو گے، میں کہوں گا مولا میں نے اپنے وقت میں سے وقت نکال کر سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے اس جگہ جا کر رات اندھیری میں ان کو سمجھایا تھا، یہ حق ہے یہ باطل ہے، اگر اس کے بعد بھی تم نہ سدھرے خدا کی قسم اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا، مصطفیٰ کریم چہرے مبارک کو پھیر لیں گے، مولائے کائنات تم سے دامن چھڑائیں گے، اہل بیت تمہاری شفاعت نہیں کریں گے۔ آج اچھے سے سمجھ لو، اہل سنت و جماعت جسے کہتے ہیں اس زمانے میں مسلک اعلی حضرت، اس میں صحابہ اور اہل بیت دونوں کا ادب شامل ہے۔ بے شک حق۔ ہم نبی کے کسی ادنا سے صحابی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، تاریخ صحابہ کے فیصلے نہیں کرے گی، صحابہ کے بیچ میں جو معاملات ہوئے اس کا ذکر کرنا، ایک کو نیچا ایک کو اونچا دکھانا حرام ہے، جبکہ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے پاک و صاف تھے، جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، آپس میں قتل و غارت گری ہوئی، لیکن جنگوں کے بعد ان کے قلوب پاک و صاف تھے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جنگ صفین میں جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی کے ساتھی نے شہید کیا ابن جرموز نے، اور ان کے کپڑے لے کر آیا، کہا اے مولا خوش ہو جائیے، آپ کے مقابل لشکر کے سپہ سالار کو میں نے مارا ہے، یہ ان کے کپڑے ہیں، صحیح حدیث ہے۔ مولائے کائنات کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے بشر قاتل ابن صفیہ بن نار، کہ زبیر کے قاتل کو جہنم کی خوشخبری دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت زبیر، حضرت طلحہ، اماں عائشہ حضرت علی کے مقابلے میں جنگ جمل میں آئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ جب ان کی شہادت ہوئی تو مولائے کائنات یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے انہیں قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، وہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام کے معاملات میں مت پڑو، تم دین کی باریکیاں نہیں جانتے، صحابہ کی قربانیاں نہیں جانتے۔ ہم بریانی کے دور میں پیدا ہوئے، صحابہ قربانی کے دور میں پیدا ہوئے۔ واہ واہ واہ، حق ہے۔ آج یہ جو رنگ برنگی پیر آتے ہیں، یہ چٹیا سرکار، لٹیا سرکار، ٹامک ٹوئیاں سرکار، یہ انگارا شاہ، یہ بھنگارا شاہ، یہ جتنے کتے کے پلے ہیں، بات کڑوی ہے لیکن بری لگتی ہے تبھی زبان سے نکلتی ہے۔ حق ہے، واہ بہت کو حضرت، واہ۔ یہ جتنے پونگے پیر ہیں، شریعت بیزار، شریعت کی پابندیاں جن کو بھاتی نہیں ہے، خود بھی نماز روزے سے فارغ اور جاہل مریدوں کو بھی فارغ کر دیا، اور یہ سوچ رہا ہے سال میں 1-2 ٹائم باپو کو نذرانہ دے دیا، باپو کے بچوں کے ہاتھ پیر چوم لیا، میرا بیڑا پار ہے۔ اور قیامت کی سخت گرمی میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کہیں سے باپو نکل کر آئیں گے کہ میرے سارے مریدوں آؤ، یہ اسپیشل راستہ ہے جنت الفردوس کا۔ نہیں، وہاں تو الگ کمرے میں باپو کی ٹھکائی ہو رہی ہوگی، تو ڈھونڈتا ہی رہے گا، باپو تیرا ملنے والا نہیں۔ واہ واہ بہت کو بولا جواب، بے شک حق۔ لوگ محبت کرتے ہیں تو ان کی عقیدتوں کا فائدہ مت اٹھاؤ، یہ بھولے لوگ جو رسول اللہ کی نسبت کی بنیاد پہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پیر چومتے ہیں، تو تم انہیں غلط راستہ مت دکھاؤ۔ صحابہ پر بھونک رہے ہو، اپنی خواہوں میں بیٹھ کر حضرات صحابہ جیسی جلیل القدر شخصیات، اللہ اکبر کبیرہ، خاص طور سے حضرت امیر معاویہ جو امت کے ماموں ہیں اور جن کا رسول اللہ سے سسرالی رشتہ بھی ہے، اور حضرت امیر معاویہ کا حضور علیہ السلام سے نسب کا بھی رشتہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ وہ جو قرآن کے کاتب ہیں، جنہوں نے قرآن کے 9 پاروں کی کتابت کی ہے۔ واہ واہ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ٹچے لوگ گالیاں دے رہے ہیں امیر معاویہ کو، حضرت ہندا کو۔ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کے بغض کا کیڑا اہل بیت کی محبت سے کون روکتا ہے؟ ارے اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ میں نے اسٹیج پر آتے ہی باپو کے ہاتھ چومے، چونکہ حقیقی سید ہیں، مسلک پر قائم ہے، اپنے نانا کے دین کی نیابت کر رہے ہیں، ترویج و اشاعت کر رہے ہیں۔ حق بے شک، سبحان یہ اللہ۔ اس قابل ہیں کہ ان کے پیر دھو کر پیے جائیں۔
تم کیا کہتے ہو کلیم حنفی خارجی ہے، ناسبی ہے، اسے سیدوں کا ادب نہیں؟ کس طرح کا ادب کیا جائے؟ تم نے کوئی الگ ادب کا قاعدہ بنایا ہے؟ جس کا جو مقام ہے ہم اسی میں رکھیں گے، اس کے مقام سے آگے نہیں بڑھائیں گے۔ ولی کو ولی کہیں گے، صحابی کو صحابی کہیں گے، نبی کو نبی کہیں گے۔ ولی کو صحابی، صحابی کو نبی، نبی کو خدا نہیں کہیں گے ہم۔ حضرات گرامی وقار، یہ جتنے پونگے پیر ہیں بیٹھے ہوئے مریدوں کو ورغلاتے ہیں، شریعت کی پابندیاں ختم کر دی۔ اہل بیت اہل بیت اہل بیت، اہل بیت کی محبت اچھی بات ہے، لیکن صحابہ کا بغض یہ رافضیت ہے، یہ شیعت ہے، یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، واہ۔ صحابہ اور اہل بیت دونوں۔ اب یہ نوجوان بچے اتنے آگے بڑھ گئے کہ حضرت علی کو پہلے ابو بکر و عمر سے افضل کہا، پھر تمام انبیاء سے افضل، یہاں تک کہ خدا کہنے لگے 13 رجب کو کیک کاٹی جا رہی ہے، آتش بازی ہو رہی ہے، عورتوں مردوں کا اختلاط ہو رہا ہے، میوزک بجائی جا رہی ہے، ناچ گانے ہو رہے، شہادت حسین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ محرم الحرام میں کوئی محرم میں 1 مہینہ گوشت نہیں کھا رہا ہے، کوئی محرم میں گھر کو لیپا پوتی نہیں کر رہا ہے، کوئی شادی نہیں کر رہا ہے، کوئی کالا لباس پہن رہا ہے، کوئی چپل نہیں پہن رہا ہے، کوئی سفر کرنا برا سمجھ رہا ہے، کوئی برج خلیفہ کے سائز کا تعزیہ بٹھا رہا ہے۔ عجیب عجیب بدعتیں ایجاد کر رکھی ہے، میڈ ان انڈیا دین بنا دیا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ تمہیں محبت اہل بیت کا مطلب بھی پتا ہے؟ خدا کی قسم، اگر اہل بیت کی تعلیمات دیکھو، مولا کائنات کی تعلیمات دیکھو، مجھے خارجی نازبی کہتے ہو، تمہاری مائیں تمہارے غم میں ماتم کرے، خدا کی قسم کلیم حنفی وہ ہے کہ جب ایک خارجی کتے نے حیدرآباد میں مجھے چیلنج مناظرہ کیا تھا، یوٹیوب اٹھا کر دیکھو، اپنے ذاتی خرچ سے ممبئی سے میں پہنچا تھا فصیح الدین حیدرآبادی کو جواب دینے کے لیے، لیکن وہ ہمارے سامنے نہیں آیا۔ الحمدللہ پوری دنیا میں اسی انداز میں غراتا پھرتا ہوں، سگ ہوں عبید رضوی، میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر تاج الشریعہ، خلیفہ تاج الشریعہ، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، بہت واہ واہ۔ ہم تمہیں کیا کہہ رہے ہیں سمجھو اللہ کے بندوں، ہم تمہیں گستاخی سے روک رہے ہیں صحابہ کی اور مقام اہل بیت دل سے تسلیم، لیکن غلو کی اجازت نہیں۔ خود مولا کائنات کے دور میں ایک شخص نے جب آپ کی الوہیت کا دعویٰ کیا، آپ نے اسے کوفہ میں زندہ جلوا دیا اور فرمایا سنو، مولا علی فرما رہے ہیں، جس کے راوی خود مولا ہے، فرماتے ہیں حضور نے کہا اے علی تیرے بارے میں 2 قومیں ہلاک ہوں گی، جیسے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں 2 قومیں ہلاک ہوئی، ایک وہ جو تیرے بغض میں اندھی ہو جائیں گی، جیسے وہابی دیوبندی جن کو علی کو مشکل کشا کہنا پسند نہیں یا علی کا نعرہ لگانا پسند نہیں، حسین کا کھچڑا اور سبیل اور حسین کی یاد منانا پسند نہیں، یہ ہے خارجی نازبی۔ پیر صاحب کی ان سے تو دوستی ہے، لیکن جو سچے مولائی ہیں بریلوی، پیر صاحب کو یہ ہضم نہیں ہو رہا۔ پھر حضور نے فرمایا ایک تیری محبت میں غلو کر کے، حد سے تجاوز کر کے آگے بڑھ کر مولا علی کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، اور اس برے انداز میں جس کی شریعت میں اجازت نہیں، ٹوپیاں پہنی جا رہی ہے، یا علی بڑی سائز میں لکھا ہے۔ اس پونگے پیر سے پوچھو کہ علی اللہ کا بھی نام ہے، اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، جب اسے دھوتے ہو پانی گٹر میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ اب ہم اچھی بات بتا رہے ہیں تو ہم برے۔
اور یہ قطب مینار پہننے کی ضرورت کیا ہے؟ اندر سے پورا خالی. آیا تھا نا مناظرے میں, کیا لایا تھا؟ ڈپلوما. میرے سامنے کیا لائیں گا؟ یوٹیوب کا گولڈ بٹن کے سلور بٹن. مفتی اختر حسین صاحب بہت شفیق آدمی, ہلکا ہاتھ رکھے میں 10 منٹ میں ہاتھ پار کر دیتا. عصائے کلیم اژدہائے غضب ہے. واہ 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 واہ. یا علی کی ٹوپیاں پہنی جا رہی ہے, لاکٹ پہنی جا رہی ہے, ہاتھ میں کڑے دھاگے پہنے جا رہے ہیں. وہ 2 منہ کی تلوار رکھی جا رہی ہے جسے ذوالفقار حیدری کہا جا رہا ہے. یہ کاروں کے اوپر لگائی جاتی ہے, گھروں پہ لگائی جاتی ہے, بائک کے اوپر چپکائی جاتی ہے. خدا کی قسم یہ ذوالفقار حیدری نہیں ہے, یہ فیروز لولو کا خنجر ہے جس سے اس خبیث نے حضرت عمر کو شہید کیا تھا, جس کا مزار ان ایرانی حرامیوں نے, ان یہودیوں کی اولاد رافضیوں نے ایران میں بنایا ہے. اس کا خنجر 2 منہ کا تھا. ابے مولا علی کی تلوار کہنے والے وہ فیروز لولو مجوسی کا خنجر ہے. خدا کی قسم سدھر جاؤ. بچے اس حد تک بگڑ گئے ہیں کہ صحابہ کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں, بزرگوں کا احترام نہیں ہے. اور جن خانقاہوں سے تم جڑے ہو اور جو پونگے پیر اس طرح کے فساد کر رہے ہیں, ذرا 2-4 پیڑھی اوپر ان کے بزرگوں کی تعلیم دیکھو, وہ کیسے سچے پکے سنی تھے. بے شک حق ہے. واہ واہ واہ. بہت ڈپلیکیٹ مال آ رہا ہے مارکیٹ میں. ضروری نہیں کہ ہر چمکتی چیز سونا ہو. سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگانے سے اصلیت نہیں بدلتی. ورق ہٹا کے اندر دیکھو کون سا مال ہے. ایک صاحب زندگی سے بیزار ہو گئے, مرنے کا ٹھان لیا, میڈیکل چلے گئے, زہر لائے کھائے, مرے نہیں, زہر نقلی تھا. گھر والے بہت خوش ہوئے کہ ان کی کوشش ناکام ہو گئی. اسی خوشی میں مٹھائی کھلا دی ہے, مر گئے, مٹھائی نقلی تھی. بہت کچھ نقلی آ رہا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. حق ہے. بے شک. سبحان اللہ. شہد دکھائیں زہر پلائیں, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچانا, دنیا دیکھی بھالی ہے. تو دیکھ رہا جبا, رنگ برنگی جبا, تسبیح کی مالا, 10 انگلی میں 20 انگوٹھی, لمبے لمبے زلفے, 22 فٹ کے بال, تاجدار ملنگا. بہت کو لاجواب حضرت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ کم میں چلے جاؤ, اس سے بڑے بڑے مل جائیں گے. جٹھاداری سرکار, لگتا ہے بابا آدی واسی تیل کے ڈرم میں گر گئے تھے تبھی 22 فٹ لمبے بال ہو گئے. ہمارے پیر بڑے با کرامت ہیں. کیا کرامت دکھائے؟ بولے ایک ہی بیٹھک میں 20 کلو گانجا پی گئے. ماشاء اللہ. اب چاندی کے چلم میں حقہ مارنے والوں, چرسیوں, گنجیڑیوں, نشیلیوں, مریدوں سے شریعت کی پابندیاں اٹھانے والوں, جو نبی دین لے کر آیا, جس پر قرآن اترا, جو اللہ کا محبوب اعظم ہے, جو وجہ تخلیق کائنات ہے, جو باعث تخلیق کائنات ہے, وہ نبی کی عبادت کا حال تو اماں عائشہ یہ بیان کرے کہ رات بھر نمازیں پڑھ پڑھ کے پائے اقدس میں ورم آ جاتا. اماں عائشہ کہتی ہیں آپ اپنی حالت پر رحم کھائیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. رب تعالیٰ نے کمال شفقت سے قرآن میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے چادر اوڑھنے والے رات کو ٹھہرو لیکن تھوڑا کم. مجھے بتاؤ جس کا جنتی ہونا اتنا ہی یقینی ہے جتنا یقینی یہ کہ اللہ ہے, خدا کی قسم جتنا یقینی یہ کہ جنت ہے, جب وہ نبی نمازوں سے غافل نہیں ہے, عبادات سے غافل نہیں ہے, استغفار سے غافل نہیں ہے, اللہ کو منانے سے غافل نہیں ہے, اللہ کے حضور
گڑ گڑانے سے غافل نہیں ہے. آج کون سا ایسا پونگا پیر آ گیا جو تمہیں جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہا ہے اور تم سمجھتے ہو پاگلوں, ابے بے وقوفوں, ابے گنجیڑیوں, تمہارے باپ کی جنت ہے کہ تیرا پیر قیامت میں سارے نبیوں کو پچھاڑ کر, سارے ولیوں کو پچھاڑ کر یہ گنجیڑیوں کو جنت میں لائے گا, جبکہ وہاں اللہ کا محبوب اعظم سجدے میں گر کے اللہ کو منائے گا, اللہ کو منائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ کریم حضور صوفی کلیم صاحب کی بلا, نعرہ حیدری. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. اب رب فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہوں گے. ایک طرف تو اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی رسول کریم اللہ کو منانے میں لگے ہوئے, کبھی میزان عمل پہ دوڑ رہے ہیں, کبھی پل صراط پر, کبھی یہاں کبھی وہاں کے امت کا ایک ایک فرد جنت میں چلا جائے. اور تم کو یہ پیر جن کے بچے فورن میں پڑھتے ہیں اور یہ بے وقوف سال بھر کھیتی میں کام کرتا, 2 فصل آتی, اس کا جو پیسہ آتا ہے اس میں سے خون پسینے کی کمائی بابا جی کو لے جا کر دیتا اور اپنے رکشا پہ لکھتا پیر کا کرم. پیر صاحب نے مرسیڈیز پہ لکھا مریدوں کی بھیک. دیوانہ, باپو باپو مر جا کھپ جا. مولانا کو کچھ نہیں دے گا, پھوٹی کوڑی چوم چوم کے مجھے پورا گیلا کر دی. مسافر کے ساتھ منہ بھی صاف کر رہے, پھوٹی کوڑی دیا نہیں. باپو کو پیٹ تھوڑی ہے, مولانا کو پیٹ تھوڑی. پیر صاحب کا پیٹ العلوم اتنا بڑا ہے کہ اس میں سبھی چلا جاتا. ماشاءاللہ, ہم کو دیں گا تو دین کا کام ہوگا, مدرسے بنیں گے, خانقاہ بنے گی, علماء کی ٹیم تیار ہوں گی, مجاہدین تیار ہوں گے. اور پیر صاحب کو دیں گا تو ماشاءاللہ میں تو ناچوں گی گولر تلے. پیر صاحب فرماتے خواجہ کی دیوانی ماشاءاللہ. اب یہ پیر صاحبان جتنے ہیں دل پہ مت لگاؤ. اگر کسی کو برا لگ رہا ہے اس کا مطلب وہ ایسا ہے. میں تو کسی کو نام لے کر نہیں بول رہا ہوں, نامزد نہیں کر رہا ہوں. جو بھی پونگے پیر ہیں, شریعت بیزار ہیں, شیعت کی بولی بول رہے ہیں. ایک سچی بات میں آپ کو بتا دوں, ہندوستان میں 1000 خانقاہیں ایسی ہیں جن کو باقاعدہ ایران سے فنڈنگ ہو رہی ہے. یہ بہت حساس مسئلہ ہے. اب علماء کو جاگنا ہوگا, جمعہ میں عظمت صحابہ پر خطاب کرنا ہوگا. کہہ رہے ہیں جب دیکھو تب کلیم صحابہ 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 کرتا ہے. مجھے بتاؤ یہاں بیٹھے بیٹھے اگر میرا موبائل کوئی چوری کر کر بھاگے تو میں کیا چلاؤں؟ جبہ جبہ, ٹوپی ٹوپی, چپل چپل, موبائل ہی چلاؤں گا. حملہ اہل بیت پر نہیں ہے. اہل بیت کو تم بھی مانتے ہو, ہم بھی مانتے. حملہ صحابہ پر ہو رہا, اس لیے صحابہ کی بات بہت لاجواب, بے شک حق. اور صحابہ جیسی مقدس جماعت, پاکیزہ جماعت, نورانی جماعت جس کی تربیت وحی الہی کی روشنی میں ہوئی ہے, سنجیدہ ہو تو چند باتیں بتاؤں, اجازت ہے؟ نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان حق چار یار, فیضان اہل بیت, نعرہ حیدری. ارے بولو بھائی, کلیم حنفی ممبئی والا بیچارہ ایک تو سچا دکھ رہا میرا مجھے. تقریر کے بعد مل بیٹا, ایسے ہم کو نہیں ملتے ہیں, پیروں کو بہت مل جاتے. ہم کو ایک ہی مل گیا پورے جلسے میں. وہ کہہ رہا ہے تاج الشریعہ نے شیر پالا, تو کہو کلیم حنفی ممبئی والا. سبحان اللہ. سنیوں نے شیر پالا, سنی نے شیر پالا. سبحان اللہ, واہ واہ. ورنہ اور نعرے بدلتے ہی جائیں گے, زیادہ وقت دے دیا تھا. عزیزان گرامی وقار, دیکھو آج ہر چہار جانب صرف گجرات نہیں, سوراشٹر نہیں, کاٹیا واڑ نہیں, اکھا گجرات میں نہیں, پورے ہندوستان میں بلکہ دنیا میں رافضیت پیر پسار رہی ہے. واحد وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, غور سے سنیے, کچھ لے کر جائیے. جلسہ بڑی محنت سے گاؤں والوں نے رکھا ہے, بیچارے نے کسی نے اپنے کھیت کی قربانی دے دی. اتنے بہترین انداز میں جلسے کا اہتمام کیا.
ایران ملک کے اندر اس وقت ایتھیسٹ یعنی لا مذہب خدا کے وجود کو نہیں ماننے والے نان بلیورز تیزی سے بڑھ رہے ہیں، تیزی سے. جیسے سعودیہ کے پیسے پر وہابیت پھیلانے والے مولوی تھے، علماء تھے، حکیم الامت امام ربانی شیخ الاسلام قاسم العلوم والخیرات، اس ٹائٹل کے لوگ تھے. ایران نے دیکھا کہ میرے ملک میں تو شیعت ہاتھ سے جا رہی ہے، تو کیوں نہ ہندوستان پاکستان جہاں اولیاء اللہ سے، بزرگوں سے، خانقاہوں سے، سادات سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو وہاں جب پھیلی وہابیت تو مولویوں کے ذریعے پھیلی. یہاں پیروں کو ہائر کیا گیا. یہ ایک دم سچی بات ہے، پکی بات ہے. میں آپ کو ایک ایسی خانقاہ بتاتا ہوں جہاں میرے اعلیٰ حضرت نے جہاں جا کر بیعت اختیار کی، مریدی حاصل کی، مرید ہوئے میرے اعلیٰ حضرت، خانقاہ برکاتیہ. وہ خانقاہوں کے بزرگوں کا عقیدہ لکھا ہے، چھپا ہے، چھپا نہیں ہے، پوری دنیا میں جگ ظاہر ہے. وہاں بھی ایک صاحب عجیب و غریب بولی بولنے والے ہو گئے، ان کی بھی ساری ویڈیوز فوٹوز لیک ہو گئی. ایران جا کر کیسے شیعوں سے یارانہ بڑھایا، شیعوں کے ساتھ کھایا پیا، نذرانے ہدایے قبول کیے. جب پیر صاحبان کا ایران سے کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، ایک موٹی سیلری ان کو منتھلی آنے لگتی ہے، پھر وہ مسند ارشاد پر بیٹھ کر ان کی بولی چینج ہو جاتی ہے، مریدوں کو الگ ڈوز دینے لگتے ہیں. اب یہ جاہل مرید محبت اہل بیت کی آڑ میں رسول اللہ کے پیاروں پر بھونکنے لگتا ہے، اس مبارک جماعت کے بارے میں جن کو قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ لوگ اللہ سے راضی ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کو صحابی بنانے سے پہلے اللہ نے امتحان لیا. میں نے ایک حدیث پڑھی، میرا موبائل دیجیے، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے بڑا والا، جو حدیث حضرت عویم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت عویم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ حدیث 16 آنے صحیح ہے. حدیث نمبر 6655 مستدرک حاکم کی حدیث ہے، جہاں سے یہ لوگ امام حاکم کا حوالہ لاتے مولود کعبہ ہونے کا. بحث وہ نہیں ہے. امام حاکم حدیث لائے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، جتنے سنی بیٹھے ہیں، ماں بہنیں بیٹھی ہیں، اگر مشکل سے ہندی سمجھ میں آتی ہے غور سے سنیے گا، آگے پیچھے کا ملا کر سمجھ جاؤں گے. حضرت عویم بن سعیدہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا، ان عویم بن سعیدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل اختارنی، اللہ تعالی نے مجھے چن لیا. کس لیے چنا؟ انسانوں کا سردار بنانے کے لیے، انبیاء کا امام بنانے کے لیے، رسولوں کا سردار بنانے کے لیے، انبیاء کے سلسلے کا خاتم بنانے کے لیے اللہ نے مجھے چنا. دیکھو ہمارے آقا دنیا کے چنے ہوئے نہیں ہے، کسی الیکشن میں ان کا سلیکشن نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ اللہ کا انتخاب ہے، اس لیے بے عیب ہے، ان میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ان اللہ عز وجل اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا، واختار علی اصحابا، اب جب مجھے چن لیا کہ میں رسولوں کا سردار بنایا جاؤں گا تو میرے لیے علاقہ چن لیا گیا. کس علاقے میں آؤں گا؟ ماں باپ چن لیے گئے، کون سے صلب سے ہو کر اور کس رحم کے ذریعے یہ دنیا میں آئیں گے، کس خطے میں آئیں گے، کون سے وقت میں آئیں گے، تو میرا ساتھی کن کن کو بنانا ہے یہ بھی اللہ نے چن لیا. واختار علی اصحابا، میرے لیے صحابہ چن لیے گئے. ہوش کے ناخن لو. صحابہ کو منافق کہنے والوں، باغی، فسادی، جہنمی کہنے والوں، اللہ کے نبی فرما رہے میرے لیے صحابہ چن لیے گئے. اب ان چنے ہوئے صحابہ میں فجعل علی منہم وزراء وانصارا واصحارا، ان میں سے کچھ کو میرا مددگار بنایا، کچھ کو میرا ساتھی بنایا، وزیر بنایا، اور کچھ کو میرا رشتہ دار بنایا. سبحان اللہ. امیر معاویہ کون ہے؟ اس میں تو کوئی شیعہ سنی اختلاف نہیں ہے کہ امیر معاویہ حضور کے سالے ہیں. ان کی خواہر محترمہ حضور کے حرم پاک کی زینت ہے، حرم پاک کی زینت ہے. اور آپ کے والد حضرت سفیان حضور کے سسر، اور آپ کی ماں حضرت ہندہ حضور کی خوش دامن صاحبہ ہے. نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے صحابہ کو چنا، صحابہ میں کچھ کو میرا وزیر، کچھ کو میرا مددگار، اور کچھ کو میرا رشتہ دار بنایا.
فمن سبهم فعليه لعنت الله والملائکۃ والناس اجمعین، تو جو ان میں سے کسی کو سب کرے، سب یعنی گالی گلوچ ماں بہن کی نہیں بلکہ ہلکا بھی برا کہے، جو ان میں سے کسی کو برا کہے اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت، لا يقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، قیامت میں اس کا کوئی فرض اور کوئی نفل اللہ قبول نہیں کرے گا۔ او صحابہ پہ بھونکنے والوں بتاؤ، یہ صحیح حدیث جس کو عویم بن سعیدہ نے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی اپنے رشتہ داروں اور صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو ان پر بھوکے اللہ کی اس پر لعنت ہو، اس کا فرض و نفل قبول نہیں ہونے والا۔ کہاں ہے وہ 2 ٹکے کے لوگ جن کو مسجدوں میں جانا نصیب نہیں، جن کو سورۃ الفاتحہ 10 سورے یاد نہیں، جن کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم، جن کو گرما اور سرما کے موسم میں ڈھیلے لینے کا پتہ نہیں ہے، وہ لوگ رات میں گانجا پھونک کر گلیوں اور چوراہے اور پان پٹی اور پکوڑی کی دکان اور جلیبی پھاپڑا کی دکان پہ کھڑے رہ کر صحابہ کے فیصلے کر رہا ہے کہ فلانے ایسے تھے، فلانے ایسے تھے، اس نے ویسا کیا، اس نے ویسا کیا۔ ایک سوال اور شیعت ختم۔ باپو نے کہا نا نام نہیں لوں گا، باپو نے بتایا نا، سمجھ ہی گئے ہوں گے، یہاں رضوی، وہاں قادری، وہاں مداری، وہاں چشتی، کیا حال پوچھتی ہو ہم سے ہمارا منی، شیعہ کے ساتھ شیعہ، سنی کے ساتھ سنی۔ بڑے چتر ہیں خطیب صاحب، صرف آن حکم کا آپشن ہے ان کے پاس، یہ لینا بینک ہے، یہ دینا بینک نہیں ہے۔ یہ صحیح کہا ابن رشد نے، یہ بے وقوفوں کو پاگل بنانا ہو قوم کو تو مذہبی لباس پہن لو، جتنا بڑا جبہ، امامہ، پگڑی، عصا، یہ پان سے چونچ لال کر لو، پچر پچر کرتے رہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مارو پیر، مارو باپو، تارو باپو، શું છે તારો બાપ؟ 0 છે۔ ہاں اب یہ جو بھی آ رہے ہیں ان سے پوچھیے، جیسی محرم آئے گا مسائب بیان ہوں گے، مسائب۔ ایک بات آج ایسی بولتا ہوں کبھی کسی خطیب نے بولا ہی نہیں ہو، شیعہ مذہب کا جھوٹ ہونا پکڑنا چاہتے ہیں؟ ایسی نئی بات بتاؤں گا آج تک کسی نے بتائی اس نہیں۔ 10 شیعہ عالموں کو ایک ایک کمرے میں بند کرو اچھے سے، پھر سب کے پاس جا کر واقعہ کربلا سنو، نہیں سمجھے؟ 10 شیعہ کتابیں جو کربلا پر لکھی گئی ہے پڑھو، اللہ کی قسم، اس کے عزت و جلال کی قسم، اس کے عرش و کرسی کی قسم، میں سچے آل رسول کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اگر 10 شیعہ عالموں نے ایک جیسا واقعہ کربلا بیان کیا تو خدا کی قسم میں انہیں ایرانی ریال کے اندر تول دوں گا۔ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ ارے ہم تو کہتے دعا دو یزید کو جس کے وجہ سے تمہاری دکانیں چل رہی ہے، ان کی بتاؤ، جس مذہب میں واقعہ کربلا ایک جیسا نہ ہو، وہ مذہب کی حدیثیں، روایات، تاریخ اور ان کے واقعات، ان کے قصص و حکایات پر اعتبار کیا جا سکتا؟ نہیں سمجھے نا آپ لوگ، نہیں سمجھتے، اسی لیے یہ حال ہے۔ جس ذاکر کو سنو وہ الگ ہی پونگا پسارتا ہے، جس کو سنو وہ الگ ہی رونا روتا ہے کربلا کے اوپر۔ خدا کی قسم ستیہ ناش کر دیا شیعت کا ان ذاکروں نے، نوحاقانوں نے، نہ ان کی کتابوں میں میل ہے نہ ذاکروں میں میل ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کے یہاں مسجد کے امام سے لے کے خطیب اعظم تک سب کی بولی ایک ہی جیسی رہتی ہے، کیونکہ ہمارا قرآن ایک ہے، ان کا ہے 40 پارے کا، اور سائز ہے 70 گز کی، یعنی کھول دو تو 140 گز کا۔ جی ہاں، جس کو پڑھنے کے لیے سائیکل سے دوڑنا پڑے گا، اتنا بڑا ان کا قرآن ہے۔ یہ ساری حقیقتیں ہیں۔ اچھا بہرحال اب سنو، یہ جتنے بھی ہے خطبہ حضرات، پیر صاحبان جو خانقاہوں میں بیٹھے بیٹھے پڑیا چھوڑتے رہتے ہیں اور جاہل مرید لے لے کے ناشتہ پھرتا ہے اور سمجھتا ہمارا جواب ہی نہیں ہے۔ ابے جواب اس کے پاس جا جو اہل ہے، جو نااہل ہے اس کے پاس جائیں گا تو کیا جواب ملے گا؟
کبھی پیر صاحب کو کلیم حنفی کے سامنے لا کر بٹھا دے، آگے سے گیلی اور پیچھے سے پیلی نہ ہو تو میرا نام کلیم حنفی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی اہل سنت، شیر ہندوستان، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، محرم کا مہینہ، نعرہ حیدری، واہ واہ واہ، لاجواب، ماشاء اللہ۔ محرم کا مہینہ آیا، نوجوان بچہ اہل بیت سے کس کو محبت نہیں، موبائل میں سن کے روتے بیٹھتا کونے کے اندر، کیا آنسو بہاتا، کیا آنسو بہاتا، ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، فلانا ہوا، اور جب سے نہیں شروع سے ہوا۔ نبی کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں تھے، جنازے میں بھاگ گئے تھے، جیسی حضور کا وصال ہوا خلیفہ بن گئے۔ اماں گئی حق مانگنے کے لیے، ماں گئی، حالانکہ نبی کی بیٹی کو امت کی ماں نہیں کہا جا سکتا۔ ماں گئی حق مانگنے کے لیے، کہا گیا گواہ لاؤ، دو چھوٹے چھوٹے گواہ لے کر گئی، 3 گھنٹے تک کھڑی رہی دربار میں، لیکن حق نہیں ملا۔ سن سن کے بیچارہ روتا ہے۔ بیٹا تھوڑا تو غور کر، اس زمانے میں گھڑی تھی، 3 گھنٹہ کھڑی تھی، اور اس زمانے میں کوئی مغل سلطنت، مغل امپائر کا محل تھا جس میں دربار ہو۔ دربار تو فارسی لفظ ہے، تم حدیث میں دربار ہی دکھا دو۔ جب شیعوں کی روایت لوں گے تو یہی حال ہوگا نا۔ اور پھر خلافت چھین لی گئی، فدق چھین لیا گیا، گھر جلا دیا گیا، بچہ گرا دیا گیا، یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا، اتنے مصائب، اتنے مصائب، جنگ لڑی گئی مولا کے ساتھ، یہ وہ۔ اب سن سن کے اہل بیت کی محبت جاگتی ہے، اوور ہو جاتی ہے، صحابہ کا بغض دل میں آتا ہے، اور یہ اسی کو 100% حق سمجھ کے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی فتوے جھاڑنے لگتا ہے۔ میں بس ایک سوال کر رہا ہوں، پوری دنیا شیعت مر جائے گی لیکن اس سوال کا جواب نہیں دیں گی۔ اگر مان لو اہل بیت پر ظلم ہوا، مان لو تمہارے حساب سے، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، عثمان نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا امیر معاویہ نے کیا، وحشی بن حرب نے کیا، طلحہ نے، زبیر نے، بہت سارے صحابہ نے کیا، تو اگر ان پر ظلم ہوا، بے تحاشا ظلم ہوا، اہل بیت کون ہے؟ نبی کے گھر والے، اللہ کے دین پر سب سے زیادہ چلنے والے، قرآن و سنت سے سب سے زیادہ تمسک کرنے والے، داس سے مضبوطی سے پکڑنے والے، قرآن کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کرنے والے۔ یہ صفت اہل بیت کی ہے کہ نہیں؟ پہلے یہی پوچھنے کا پیر صاحب سے، یہ صفت ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کی قسم وہ اللہ و رسول کی ایسی اطاعت کرنے والے تھے، وہ اپنے نفس کے خواہش کے لیے کوئی کام نہیں کرتے۔ مولا علی کا ایک پہلوان سے مقابلہ ہوا، آپ نے اسے پٹک دیا اور تلوار نکالی کہ گردن مار دیں، اس نے چہرے پر تھوکا، آپ اٹھ گئے چھاتی سے۔ اس نے کہا علی ابھی تو مجھے پٹکا تھا کاٹنے کے لیے، ابھی کیوں اٹھے؟ مولا علی فرماتے ہیں جب میں نے تجھے پہلے پٹکا تھا اللہ کے لیے پٹکا تھا، جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، اب جو میں بدلہ لیتا وہ اپنے لیے ہوتا۔ ہم کوئی کام اپنے لیے نہیں کرتے، اللہ کے رضا کے لیے کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصہ پینے والے، معاف کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب قرآن کہہ رہا غصہ پینے والے، معاف کرنے والے اللہ کو پسند ہے، اگر ان بزرگوں پر ظلم ہوا تو انہوں نے ان کو معاف کیا یا نہیں کیا؟ کیا جواب ہے آپ لوگوں کا؟ اگر نہیں کیا تو قرآن پہ عمل نہیں کیا، اگر معاف کر دیا تو بات ختم۔ پھر تو کیوں چھاتی پیٹ رہا ہے؟ تو کیوں سینہ کوٹ رہا ہے؟ تو کیوں پونگا پسار رہا ہے؟ اور یہ دیوانے کیوں بھونک رہے ہیں صحابہ کی مبارک جماعت پر؟ آئی سمجھ میں بات؟ جب انہوں نے معاف کر دیا تو پھر اب کیا بات بچتی ہے کہ تو اس مبارک جماعت پر بھوکے؟ وہ مبارک جماعت جب حضور نے جبل فاران سے اسلام و توحید کا اعلان کیا، اللہ کے الہ ہونے کا اعلان کیا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، کیا حضور کے پاس مال و دولت کا انبار تھا؟ کیا حضور کے پاس ملک تھا؟ کیا حضور کے پاس جواہرات تھے، ہیرے تھے، کیا تھے؟ کچھ نہیں تھا۔
یہاں تک کہ مسجد نبوی کی تعمیر کرتے وقت پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، ایسے دور سے اسلام گزرا ہے۔ صحابہ نے اسلام قبول کیا اور اتنا ستائے گئے، وطن چھوڑنا پڑا، گرم گرم رت پیٹ پر کھینچا گیا، چٹائی میں لپیٹ کر انہیں دھواں دیا گیا، انہیں کعبے میں نماز پڑھنے سے روکا گیا، 3 سال تک شعب ابی طالب میں قید کیا گیا، انہیں وطن سے بھگا دیا گیا، ان کے کھیت کھلیان چھین لیے گئے، ان کے بیوی بچے چھین لیے گئے۔ جنہوں نے اس دور میں اسلام کو نہیں چھوڑا، اسلام پر قائم رہے، جب میرے آقا دنیا سے گئے، ابو بکر خلیفہ بنے، ابو بکر کے دور میں بھی اسلام کو وسعت اور شوکت نصیب نہیں ہوئی، دھیرے دھیرے اسلام پھیل رہا ہے۔ جب حضرت عمر کا دور آیا تب قیصر و کسریٰ فتح ہوئے اور اسلام کے پاس دولت کی انبار لگنے لگی۔ شیعہ مذہب کے مطابق جب حضور دنیا سے گئے تمام صحابہ دین سے پھر گئے سوائے 7 صحابہ کی، معاذ اللہ۔ مجھے بتاؤ اس مبارک جماعت نے اس لیے اسلام قبول کیا تھا؟ سید سلیم باپو کے ساتھ اگر کوئی 1-2 سال رہے تو چوری کرنا چھوڑ دے، چکاری کرنا چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے کہ نہیں باپو کے ساتھ میں رہتا ہوں، میرا کچھ نہیں جائے گا، باپو بدنام ہوں گے۔ اور جو نبی کی صحبت میں سالوں سال رہے ان کے دل پلٹیں گے نہیں، ان کے دل بدلیں گے نہیں؟ کیسی بات کرتے ہو گھامڑو، کیا بولتے ہو، تمہیں کچھ پتا بھی ہے؟ ہاں تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ سوائے 7 صحابہ کے پورے صحابہ دین سے پھر گئے۔ ایک مسلمان کو بلا دلیل شرعی کافر کہنے والا کیا ہے؟ بنا ڈگری کے مفتیوں بتاؤ ہے کہ نہیں کافر؟ 1.25 لاکھ صحابہ کو کافر کہہ کر شیعہ کتنی بار کافر ہوئے؟ 1.25 لاکھ مرتبہ کافر ہوئے۔ شیعہ جیسا پکا ڈگری ہولڈر کافر روئے زمین پر تمہیں کوئی ملے گا ہی نہیں۔ جی ہاں، صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ سارے صحابہ دین سے پھر گئے اور یہ دیوانہ مان بھی رہا ہے، اور اہل بیت کی محبت میں بھی خاص لوگوں کو ہی اہل بیت کہتے ہیں، حالانکہ اہل بیت میں نبی کی گھر والیاں بھی ہے۔ کان کھول کے سن لو، ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں، بیٹی اہل بیت نہیں ہوتی، داماد اہل بیت نہیں ہوتا۔ تم کہتے نا چادر میں صرف ان کو ہی لیا، عورتوں کو کیوں نہیں لیا؟ کچھ پتا بھی ہے آگے پیچھے کا؟ بیچ میں سے ہی کہیں پڑھ لیتے ہو رات کے اندھیرے میں، اور پیٹ خراب رہتا ویسے ہی جا کر سوشل میڈیا پہ بک دیتے ہو فوراً۔ ذرا سوچ لیا کرو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جب آیت تطہیر اتری تو اللہ کے نبی کے پاس فاطمہ، حسن و حسین، علی تھے، تو حضرت اللہ کے رسول نے ان کو چادر میں لیا۔ ایک ام المومنین نے آنا چاہا تو حضور نے فرمایا رک جاؤ، تم تو پہلے سے ہی گھر والوں میں ہو، پہلے سے ہی گھر والوں میں۔ یہ بھی میرے اہل بیت میں ہے، یہ بھی، صرف یہ ہی میرے اہل بیت نہیں کہا، یہ نبی کا خاصہ ہے کہ حضور جس پر جو چاہے حلال و حرام فرما دیں۔ کیا حضور نے ایک صحابی کو 6 ماہ کے بکری کے بچے کی قربانی کی اجازت نہیں دی؟ ایک صحابی کو سونے کے کنگن پہننے کی اجازت نہیں دی؟ نبی مالک شریعت ہے، قانون ساز ہے، نبی قانون ساز ہے۔ حلت و حرمت کا قانون نبی کے ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ نبی نے فرمایا دیکھو دنیا میں بیٹیاں گھر والیاں نہیں ہوتی ہے، شادی کے بعد ان کا گھر الگ، لیکن تم بھی میری اہل بیت میں ہو۔ لیکن یہ اتنا بڑھ گئے کہ اب نبی کی ایک بیٹی کے سوا ان کو کوئی بیٹی نظر ہی نہیں آتی، بلکہ کہتے ہیں نبی کی ایک ہی بیٹی ہے۔ چلیے اس کا ہی جواب دے کر قرآن کی روشنی میں اپنی بات ختم کر دوں۔ قرآن کی روشنی میں سب سے زیادہ یہ نام نہاد موالی اور یہ ان کے آقا رافضی سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ بی بی پاک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کرتے ہیں، گویا نبی کو ایک ہی بیٹی ہے، بلکہ دعویٰ تک کرتے ہیں ان کے ذاکرین کہ نبی کو صرف ایک بیٹی تھی۔ سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 59 اٹھا کر دیکھو،
یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء العالمین نساء المؤمنین. اللہ نے فرمایا ہے نبی آپ فرمائیے اپنی عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے. قرآن نے کیا کہا؟ وبناتی کا، پہلے بھی جمع، ازواجی کا بعد میں بھی جمع، نساء تو بیچ میں واحد آئے گا. وہ بناتی کا جمع ہے. قرآن نے وہ بنتی کا نہیں کہا کہ اے نبی کہو اپنی سنگل بیٹی سے. نبی نے کیا فرمایا؟ وہ بناتی کا اپنی بیٹیوں سے. اور عربی زبان میں 3 سے نیچے جمع نہیں آتی. پیر صاحب تھوڑا سا پڑھ لیا کرو. باپ پیر ہے معلوم ہے، جاہل مرید ہے، پڑھ لکھ کر کرو گے کیا؟ انہی گھامڑوں کے اندر راج کرنا ہے تو پڑھ کر کروں کیا؟ یہ تو ویسے بھی نذرانہ شکرانہ ملیدہ حلوہ مانڈا دیتے ہی رہتے، ٹھوستے ہی رہتے. پیروں کے تو بلے بلے ہے یار، مزے ہی مزے. مولوی کو پسینہ جا رہا، کوئی آیا 10 روپیہ لے کے. ابھی قوال صاحب ہوتے اور قوالی کا جنگی مقابلہ ہوتا، ماشاءاللہ تب تو سنی تھے رکھتا. ایسے ایسے اڑاتا. ہم تو ہوا کھا کے جی لیں گے، کوئی بات نہیں، آپ کے 10 روپے نہیں چاہیے ہم. بہرحال عربی میں 3 سے کم پر جمع نہیں آتی. یہی بات میں گوگل کے مقلد اہل حدیث گھامڑوں کو سمجھاتا ہوں جو 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں. میں نے کہا یہ قاعدے کے لحاظ سے بھی غلط ہے. تراویح عربی میں ترویحہ سے بنا ہے. ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو. ابے گھامر جب تو 8 رکعت پڑھ رہا ہے تو ایک بار بیٹھے گا، وہ ترویحہ ہوا. تراویح کیسے؟ دعویٰ ہے تراویح کی حدیث ہمارے پاس ہے اور تراویح تو پڑھتا ہی نہیں. قاعدے کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے، جیسے دیکھو مرید ہے، ایک ہے تو کہیں گے مرید، 2 ہے تو کہیں گے مریدین. ابھی ایک پیر صاحب مجھے کہہ رہے تھے میرے گجرات میں بہت مریدین ہیں. میں سمجھ گیا کتنے پانی میں. ارے یار جنٹل مین آدمی، ہم کو تھوڑی بتانا پڑتا، ہم تو بات نکلتے ہی سمجھ جاتے سامنے والا کتنے پانی میں. 2 ہے تو مریدین، جیسے والدین، ماں باپ، عیدین 2 عیدیں، فریقین 2 گروہ، ایسے ہی مریدین 2 مرید. اس کو تسنیہ کہتے ہیں، واحد تسنیہ. عربی میں 3 اور اس سے اوپر جمع آتی ہے. اب 3 سے اوپر ہے تو کہیں گے مریدین، مرید، مریدین، مریدین. اب دیکھو قرآن نے کہا بناتی کا، نبی اپنی بیٹیوں سے کہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی فاطمہ زہرا کے علاوہ بھی بیٹیاں تھی اور 3 سے زیادہ تھی، تبھی قرآن نے بناتی کا کہا ہے. اور سنو، حوالہ تمہارے آقا، تمہارے مولا، تمہارے ممدوح جن کے آپ جھٹن کھاتے ہو، شیعہ جماعت کے عالم. جیسے ہمارے یہاں قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ عوام بولے بخاری شریف. صحیح بات ہے نا؟ اچھا آدھے لوگ چپ بیٹھے، کیوں بھائی پتہ نہیں ہے؟ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ بخاری شریف. ایسے ہی شیعوں کے یہاں قرآن کے بعد ہمارے یہاں 6 صحیح کتابیں ہیں: بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، سنن نسائی. ہمارے یہاں یہ جو 6 ہیں ان کو صحاح 6 کہتے ہیں. ان کے یہاں صحاح 4 ہے، 4 صحیح کتابیں: اصول کافی، الاستبصار، من لم يحضره الفقیہ. یہ ان کے یہاں 4 صحیح کتابیں ہیں. تہذیب الاحکام تو اس میں سب سے نمبر 1 پر قرآن کے بعد اصول کافی ہے. الکافی جس کا لکھنے والا ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی متوفا 329 ہجری، وہ اپنی کتاب اصول کافی کتاب الحجہ بابو مولید النبی صفحہ نمبر 439 پر لکھتا ہے. حوالہ نوٹ کر لو. اور جن کی تم رات دن گیت گاتے ہو، جن رافضیوں کے، انہی کے سب سے بڑے ترم خاں، انہی کے سب سے بڑے توپ یعقوب کلینی نے لکھا ہے. پیر صاحب، او پیر صاحب،
من تو بہت تھا، بہت پابندی ہے، ورنہ اتنا زیادہ اندر سے آ رہا ہے کہ پیروں کو ایک ہی بار رگڑا لگا کے چلے جاؤ. ہاں میں تو ناچوں گی گولر تلے ماشاءاللہ. دیکھو ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی کتاب اصول کافی میں لکھتا ہے جب سرکار کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے عقد نکاح ہوا تو اس وقت 20 سے اوپر حضور کی عمر تھی. تو اعلان نبوت سے پہلے آپ کو قاسم، رقیہ، زینب اور ام کلثوم یہ 4 بچے پیدا ہوئے، اور اعلان نبوت کے بعد حضور کو طیب و طاہر اور فاطمہ زہرا پیدا ہوئی. تو خود شیعہ عالم نے 4 بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے. اب تم کہو گے کہ ان کے شان میں تو کچھ آیا نہیں ہے جیسے فاطمہ زہرا کے شان میں آیا ہے. تو بے وقوفو، جہاں جہاں اہل بیت کی شان بیان ہوئی قرآن و حدیث میں، یہ سب وہاں شامل ہیں، آلریڈی وہاں پر ایڈ ہیں یہ لوگ. آئی سمجھ میں بات؟ وہاں آلریڈی ایڈ ہے. جب درود پڑھتے وآلہ ہی نبی کی آل پر تو اس میں یہ لوگ ایڈ ہو جاتے ہیں. تو مولائے کائنات حضور کے داماد ہیں، فاطمہ زہرا آپ کے نکاح میں ہے، اس لیے بہت مانتے ہو. عثمان غنی تو 2 مرتبہ داماد ہیں. انگارا شاہ تمہیں دھونے کا بڑا حکم ملا ہے مجھے. تمہارے بیٹے یوٹیوب پر آ کر فرمان جاری کرتے ہیں، کبھی سامنے آ کر مناظرہ کر لو بیٹا. اور میں چیلنج دے کے جا رہا ہوں، سید سلیم باپو جو گجرات میں بریلی شہر کی جانب سے مقرر کردہ ایک مستند عالم دین ہے، اور بریلویوں کی شان ہے گجرات کی سرزمین پر، تاج الشریعہ کے بازو ہیں گجرات کی سرزمین پر، حضور محدث کبیر کا فخر ہے گجرات کی سرزمین پر. ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میرے جانے کے بعد کسی بھی کالے، پیلے، ہرے، نیلے، باسی، نئے، ابھی پکنے والے، انڈے سے باہر والے، رافضی، موالی، میلائی کو اگر مناظرے کا شوق چل رہا ہے تو یاد کر لینا، یہ کلیم حنفی اپنے ذاتی ٹکٹ سے ممبئی سے آ کر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان، غازی اہل سنت، مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب قبلہ. سبحان اللہ. لیکن بھیا پہلے ٹھیک ٹھاک سے دیکھ دکھا کے لانا، ورنہ تمہارے گجرات میں بیل بھی دودھ دیتا ہے. اٹھاؤ کے لاؤں گے بہت بڑا علامہ، ہم نے 150 مناظرہ کیا ہے. پھر پوچھتا علی پہ زبر ہے کہ پیش؟ ابے گدھے، جب تجھے یہی نہیں معلوم علی پہ زبر ہے کہ پیش ہے، تو مولائی ہے رے گھامڑ. یہ نہیں کہ جو بہت اونچا دکھ رہا ہے، اونچا مکان پھیکا پکوان ہوتا ہے. آئی سمجھ میں بات؟ اور ہمارے مراٹھی میں بولتے مورتی لہن کیرتی مہان، یعنی بت چھوٹا ہے کارنامہ بڑا ہے. سائز مت دیکھنا بیٹا. سب ہوں عبید رضوی، میں غوث و رضا کا، واہ واہ، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر. واہ ماشاءاللہ. مناظرے کا موقع تو دو، پھر تو پتہ چلے گا ہمارے اندر کتنا جوہر ہے اور کتنا بھرا ہے کوٹ کوٹ کے. ہوتا ہی نہیں مناظرہ. بنداس چیلنج دے دو سارے رافضیوں کو گجرات کے، جتنے مسند ارشاد پر بیٹھ کر اس امت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، صحابہ کی عظمتوں کو گھٹا رہے ہیں، رسول اللہ کے پیاروں، یاروں، جانثاروں، وفاداروں، چوکیداروں کی عظمتیں کم کر رہے ہیں، اور عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، اور خاص طور سے ایک کو زیادہ بڑھاوا دینا بی بی فاطمہ کے شوہر مولائے کائنات کو، اور دوسری جو بیٹیاں ہیں اور ان کے جو شوہر ہیں ان کو اہمیت نہ دینا. حضرت عثمان کو معاذ اللہ یہودی کہتے ہیں، یہ کتے کے بچے، اور معاذ اللہ ابو بکر و عمر کی برائیاں بیان کرتے ہیں. قربان جائیے امام اعظم ابو حنیفہ پر. آپ کوفہ کی سرزمین پر ہے، کسی شخص نے آپ سے کہا کہ کوفہ میں باہر سے ایک رافضی آیا ہے جو حضرت عثمان کو یہودی کہتا ہے، اس کا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے. امام اعظم نے یہ بات سن لی، وقت گزرتا گیا،
دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے. ایک دن جب آپ کا گزر اس رافضی کے گھر کے پاس سے ہوا، آپ گھر میں چلے گئے. گھر میں جانے کے بعد جب اس نے دیکھا وقت کا اتنا عظیم عالم دین جو رسول اللہ کے شاگرد حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد علقمہ، ان کے شاگرد ابراہیم نخعی، ان کے شاگرد حماد، ان کے شاگرد حضرت نعمان ابن ثابت ابن زوتا ابن ماہ کوفی، اتنا بڑا عالم دین کہ 40 مجتہدین جس کی جماعت میں بیٹھ کر علم فقہ کو سیکھتے ہیں، وہ میرے گھر آیا ہے. رافضی ہونے کے باوجود کھڑا ہو گیا، ادب سے کھڑا ہو کر چادر بچھائی، حضور بیٹھ جائیے. آپ نے کیسے زحمت فرمائی، یہ علم کا ستون میرے گھر میں کیسے آیا؟ امام اعظم نے کہا گزر رہا تھا تو سوچا تم سے ملتا چلوں. میں نے سنا ہے کہ تمہاری ایک بچی ہے جو تقریباً بالغ ہو چکی ہے اور تم اچھے رشتے کی تلاش میں ہو، تو میرے پاس ایک رشتہ تھا. میں نے سوچا جاتے جاتے اچھی بات تمہیں بتا دوں، شاید بات جم جائے، شاید رشتہ ہو جائے. رافضی نے کہا حضور آپ رشتہ لے کر آئے، اتنے محتاط عالم، اتنے بڑے عالم، تو رشتے میں کوئی کھوٹ نہیں ہو سکتی، بسم اللہ کر دیجئے. امام اعظم نے کہا لڑکا بہت نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، قائم اللیل ہے، صائم الدہر ہے، ماتھے پر نمازوں کے نشان ہے، تسبیح و تحلیل کا پابند ہے، حق گو ہے، حق جو ہے، حلال کھانے والا ہے، مشتبہ چیزوں سے بچنے والا ہے، بڑا کاروباری ہے، بہت نام ہے. کہا حضور بس کیجئے، بہت خوبیاں بیان کر دی، بسم اللہ کر دیجئے. امام اعظم نے کہا بس ایک کمی ہے. اس نے کہا کیا؟ امام اعظم نے کہا وہ یہودی ہے. اس کی رگے خباثت پھڑک گئی، منہ سے بات کم جھاگ زیادہ نکلنے لگی. کہا ابو حنیفہ آپ پاگل ہو گئے، میں اپنی بیٹی کسی یہودی کے نکاح میں دوں گا. امام اعظم نے کہا تیری ماں تجھ پر روئے جب تو اپنی ایک بیٹی کسی یہودی کو نہیں دے سکتا. اللہ کے نبی اپنی 2 بیٹیاں عثمان کو دے سکتے ہیں. واہ واہ واہ، لاجواب، سبحان اللہ سبحان اللہ. جنتی جنتی ہر صحابی نبی، اور بولے ہر صحابی نبی، فیضان عثمان غنی، نعرہ حیدری. ماشاء اللہ، واہ 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 واہ. جب اللہ کے نبی نے 2 بیٹیاں عثمان کو دی، کیا سرکار کسی یہودی کو اپنی 2 بیٹیاں دیتے؟ اور فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو نورین جوڑا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ ماشاء اللہ، حق سبحان اللہ. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائے. واہ، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیں آپ حضرات. رافضیت کی جو ہوا پھیلی ہوئی ہے، اب یہ مناظرے سے ہی اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں بھولی بھالی عوام یہاں بھی سنتی وہاں بھی سنتی ہے، کنفیوژن کا شکار ہے. جائیں تو کہاں جائیں؟ یہ بھی دلیل سے بات کر رہے ہیں، وہ بھی دلیل سے بات کر رہے ہیں. ہماری دلیل قرآن و سنت ہے اور مستند تاریخ ہے. وہ شیعہ فیکٹری میں گڑی ہوئی روایات کو اور تاریخوں کو اٹھا کر لاتے ہیں اور صحابہ کے فیصلے کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایک مناظرہ رکھ دو، کسی کو مت بلاؤ، ان کی سرپرستی ہو، میں مناظر رہوں اور مجھے لاؤ لشکر آوان و انصار کے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ تنہ تنہا یہ غلام رضا، غلام تاج الشریعہ ساری شیعت کے لیے کافی ہے. کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ جب قرآن نے نبی کی کئی بیٹیاں تسلیم کر لیا، قرآن نے نبی کی کئی بیٹیاں مان لی، تمہارے شیعہ عالم نے مان لیا، پھر تم کہتے ہو ان کی تعریفیں کیوں نہیں ہے؟ پھر کہتے ہیں حضرت فاطمہ ہی سے زیادہ لگاؤ کیوں ہے؟ مجھے بتاؤ، جس نبی کی بارگاہ میں ہرن آئے تو اسے انصاف ملے، اونٹ آئے تو انصاف ملے، لکڑی کو انصاف ملے،
چڑیا کو انصاف ملے. ایسا ہو سکتا ہے کہ 4 بیٹیاں ہو اور نبی صرف ایک بیٹی کو پیار کریں 3 کو محروم کریں؟ نہیں، وہ رحمت للعالمین ہے. ان کے رحمت کا دریا تو ہر طرف موجزن ہے، بہتا رہتا ہے. وہ اپنی بیٹیوں کے بیچ ناانصافی کیسے کریں گے؟ ہاں، حضرت فاطمہ کی جزوی فضیلتیں ہیں، کچھ ایسی فضیلتیں ہیں جو دیگر اولاد میں نہیں ہے. وہ تو ہر شخص کے ساتھ ہے. تم بھی تو حضرت فاطمہ کے 2 ہی بیٹوں کا ذکر کرتے ہو، حسن و حسین کا. کیا حضرت محسن حضرت فاطمہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا حضرت علی کی دوسری بیویوں سے اولادیں نہیں ہیں؟ محمد بن حنفیہ نہیں ہیں؟ لیکن سب اولادیں ایک جیسی نہیں ہوتی. جی ہاں، ہر پیر کے مرید ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر عالم کے شاگرد ایک جیسے نہیں ہوتے. چونکہ سیدہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے اس لیے حضور ان سے زیادہ محبت فرماتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری بیٹیوں کو آپ محروم کرتے یا ان کی طرف دستے نگاہ کرم نہیں فرماتے. نہیں، سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ تھا. لیکن انسانی فطرت یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی اولاد کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے. جی، اور پھر مجھے بتاؤ، حضرت فاطمہ انہی کی نسل سے سارے اولیاء، اغواس، اقطاب، اوتاد، حتیٰ کہ امام مہدی بھی انہی کی نسل سے پیدا ہوں گے. یہ فضیلت ہے سیدہ ظاہرہ کی، اس لیے رسول اللہ کا جھکاؤ ان کی طرف تھا. لیکن اس طرح کی باتیں مت کرو، باتیں تو بہت ہیں، اتنی باتیں کہ اس کے لیے خدا کی قسم یہ رات ناکافی ہے. سیدنا امیر معاویہ کے اوپر میں آ جاؤں، ان کے نام کو لے کر بھونکتے ہیں، جنگ جمل و صفین کو لے کر بھونکتے ہیں، ان کے کاتب وحی ہونے کا انکار کرتے ہیں، رسول اللہ سے ان کے سسرالی رشتے کا انکار کرتے ہیں، اور حضرات شیخین کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ دوبارہ آس پاس کہیں نہ کہیں مجھے یاد کیا جائے گا انشاءاللہ. پھر وہاں پہ انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا. ویسے بھی میں پسینے میں بہت ڈوب چکا ہوں. گجرات والوں، تمہارے تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں چرچے رہتے ہیں، تمہارا ذوق سماعت بہت اچھا ہے. ایک گزارش کروں گا، دیکھو رافضیت بہت تیزی سے پھیل رہی اور خانقاہوں سے پھیل رہی. کہاں سے؟ تو میں چاہتا ہوں بمبئی میں ایک خانقاہ ایسی بنے جس میں 10 شعبوں میں دین و سنیت کا کام ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کے. مجھ سے لوگ کہتے ہیں کاش محبت میں، حالانکہ ایسا پاسبل نہیں ہے. آپ جیسے 10 ہو جائیں تو 72 کے 72 ختم ہو جائے، ایسا پاسبل نہیں ہے. لیکن آپ چاہتے ہیں نا کہ ایسے ہی حق گو علماء اور پیدا ہوں، جہاں میں نہیں جا پا رہا ہوں وہاں وہ جائیں. جی، تو ممبئی میں ایک بڑی خانقاہ بنا رہا ہوں جہاں پر 10 شعبوں میں دین کا کام ہوگا. آخر میں بچہ اسکینر لے کر کھڑا رہے گا، آپ اس کے فوٹو بھی کھینچ کر رکھیں. ابھی رقم نہیں ہے تو بعد میں ڈالیں، جن کے پاس ابھی ہے آن لائن ڈالیں، اور جن کے پاس کیش ہے وہ بچے کو کیش دے کر جائیں. انشاءاللہ خانقاہ حنفیہ سنی دارالفتہ وہ رضوی دارالاصلاح قائم ہوگا، اور بہت بڑے پیمانے پر دین و سنیت و مسلک اعلیٰ حضرت کا کام ہوگا. دوسرا اعلان سنیے، جیسے آج انٹرنیٹ پر گمراہ لوگ جال پھیلائے ہوئے ہیں دین سکھانے کا، ایسے میں سنی علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ آگے آ کر سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس بنا کر اپنے چاہنے ماننے والوں کی اصلاح کریں. ہمارا چینل ہے سنی جمیعت الاحناف، جو بریلویوں کا سب سے بڑا چینل ہے واٹس ایپ پہ. الحمدللہ بہت آسان صورت ہے، آپ کو واٹس ایپ پہ جانا ہے. واٹس ایپ پہ جانے کے بعد اپڈیٹس لکھا آتا ہے. اپڈیٹس میں آپ جائیں گے تو اوپر ایسے گول نشان آتا ہے سرچ کا، وہاں کلک کریں اور سنی لکھیں، SUNNI. تو آپ کو نیچے سنی جمیعت الاحناف ایسا ویریفائڈ کا نشان آئے گا. آپ اس کو کلک کریں، فالو کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لنک کو شیئر کریں، اور صرف اس کو فالو کر کے ہی مت رکھا کریں بلکہ اس کی ساری اپڈیٹس کو پڑھا کریں، سنا کریں، لائک شیئر کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں. یہاں پر بے حساب آپریشن ہوتا ہے، اور ایک کا نہیں سبھی کا ہوتا، مفت میں ہوتا ہے دماغی علاج، اور آپریشن کوئی پیسے نہیں لیے جاتے، اور دلائل کے انبار لگائے جاتے. الحمدللہ اس چینل سے ضرور جڑیے، اور جاتے جاتے تنظیم سنی جمیعت الاحناف کا تعاون کیجیے. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، کوئی واقعہ نقل کرنے میں، آج کی اس امرا پار کی تقریر میں مجھ سے کوئی غلطی، گستاخی، سہون قصدن ہوئی ہو جس پر علماء نے بھی توجہ نہ دی، تو میں اللہ کے حضور معافی چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبت الیہ. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت